دوسری جنگ عظیم، اس کے بعد امریکہ کی بیس پر دنیا میں کوئی مادرزاد، کوئی مائی کا لال حملہ نہیں کر سکا. ہاں پہلا حملہ بھی ایران نے کیا، دوسرا حملہ بھی یہ جو ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے 10 دن تک، وہ اسرائیل پر حملہ نہیں تھا، وہ امریکہ پر حملہ تھا. وہ امریکہ کی پراکسی ہے اسرائیل. پہلا ہدف تھا ایران میں اسرائیل اور امریکہ کا آیت اللہ خامنائی. وہ اس پورے ولایت فقیہ انسٹیٹیوشن کو بلڈوز کرنا چاہتے تھے. وہ ان کے پورے سیاسی نظام کو دیکھیں، ان کو ایٹم بم سے خطرہ نہیں ہے ایران کے، ان کو خطرہ اس سسٹم سے ہے جس سسٹم نے وہاں پہ مزاحمت کی بنیاد رکھی. السلام علیکم، ناظر بلوچ حاضر خدمت ہوں. جیسا کہ آپ کے علم میں آ چکا ہے کہ اسرائیل اور ایران کی جو جنگ ہے وہ تقریباً سیز فائر ہو چکا ہے. کون جیتا کون ہارا اور اس ساری جنگ میں مختلف ممالک کا کیا کردار رہا. سینئر اینکر پرسن محترم جناب امیر عباس صاحب ایک مرتبہ پھر موجود ہیں، ویلکم کہتے ہیں. آپ اس جنگ کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ کون جیتا اور کون ہارا ہے؟ دیکھیں جنگ میں جو جیت ہے نا آج کے دور میں ناظر صاحب، وہ یہ جیت نہیں ہے کہ آپ نے کتنے مارے اور آپ کے کتنے مرے. مرنا تو جنگ کا حصہ ہوتا ہے. ظاہر ہے جنگ ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کے جنرل شہید کر دیے انہوں نے، ان کے 20 جنرل مار دیے، سائنٹسٹ مار دیے، سیکیورٹی بریچ ہو گئی، فلاں ہو گیا. ٹھیک ہے. جنگ میں مرنا تو جنگ کا حصہ ہے. وہ جو فیض نے کہا تھا نا کہ وہ جس دھت سے کوئی مقتل میں گیا، تو یہ تو جنگ کا لازم و ملزوم حصہ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جنگ میں آپ اپنے سے طاقتور حریف کے گریبان میں ہاتھ کیسے ڈالتے ہیں اور آپ اس کو منہ توڑ جواب کیسے دیتے ہیں. اور ٹرمپ کی ٹویٹ آپ کو یاد ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ انکنڈیشنل سرنڈر، صرف 2 لفظ تھے کہ یعنی غیر مشروط طور پہ ہتھیار ڈالنے ہوں گے ایران کو، کوئی شرط نہیں عائد کر سکتا. تو آج کہاں ہے وہ؟ نہ تو ایران نے ہتھیار ڈالے، نہ اس نے امریکہ کی اور اسرائیل کی شرائط کو تسلیم کیا. تو جنگ جو ہے وہ ایران ہی نے جیتی ہے. یہ وہ جنگیں نہیں ہیں وہ جو ماضی میں آج سے 300-400 سال پہلے کہ ایک بادشاہ ہے، وہ اپنے ساتھ پیادوں کا لشکر ہے، گھوڑوں کا لشکر ہے، ہاتھیوں کا لشکر ہے، اور اس نے جا کے جناب منجنیکوں سے کسی دشمن ملک کے اوپر اس کے قلعے پہ حملہ کر دیا اور پھر قلعے پہ فتح کیا اور پھر قلعے کی فصیل پہ چڑھ کے اس نے جناب وہاں پہ کہا کہ میں آج سے تمہارا بادشاہ ہوں اور حاکم ہوں اور رعایا کو اکٹھا کیا. وہ جنگ تو ہوتی نہیں ہے نا. اب یہی جنگ ہے کہ ریزیلینس کس نے دکھائی ہے، ہاں سٹینڈ کس نے لیا ہے. آپ کوئی جنگ مجھے بتا دیں ماضی قریب میں، یہ جو جدید جنگیں ہیں، جو آپ کی سائبر وارفیئر ہے، الیکٹرانک وارفیئر ہے، ایون یہ تو اب ایک میزائل وارفیئر شروع ہو گیا نا. اب تو ایئر بیٹل بھی استعمال نہیں ہو رہی. امریکہ اور انڈیا اور پاکستان کی جنگ میں وہ بھی میزائل وارفیئر تھا اور کسی حد تک ایئر بیٹل ہوئی ہے. ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی زیادہ تر میزائل وارفیئر ہوئی ہے. چلے ہم تو ہماری سرحد تھی نا، ان کو سرحدیں نہیں ملتی تھی. تو اب جو نئی جنگ ہے نا، اس میں فتح اور شکست جو ہے اس کا پیمانہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے اتنے مارے اس کے اتنے مارے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھا بطور قوم، آپ نے بطور ریاست اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھا. پہلا ہدف تھا ایران میں اسرائیل اور امریکہ کا آیت اللہ خامنائی. وہ اس پورے ولایت فقیہ انسٹیٹیوشن کو بلڈوز کرنا چاہتے تھے. وہ ان کے پورے سیاسی نظام کو دیکھیں، ان کو ایٹم بم سے خطرہ نہیں ہے ایران کے، ان کو خطرہ اس سسٹم سے ہے جس سسٹم نے وہاں پہ مزاحمت کی بنیاد رکھی ہے. جس سسٹم نے وہاں پہ، آپ ان کا ایک ایٹم بم تباہ کریں گے، وہ 5 سال 10 سال کے بعد دوبارہ بنا لیں گے. ایک سکل ہے نا ان کے پاس. آج خدا نہ خواستہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی جو ہے دنیا کی بہترین میزائل ٹیکنالوجی ہے. آج ہمارے میزائل سائنٹسٹ جو ان کو مار دے تو کیا ہماری ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی؟ نئے سائنسدان آئیں گے، وہ یہاں سے چلا دیں گے آگے. ان کو خطرہ اس سوچ سے ہے، اس نظریے سے ہے، جس نظریے کا نام ہے ولایت فقیہ. جو نظریہ وہاں پہ پاسداران انقلاب کا نظریہ ہے، جو نظریہ ان کا پورا پولیٹیکل سسٹم ہے، وہ اس سسٹم کو بیسیکلی ختم کرنا چاہتے تھے. اور ٹرمپ نے تو 2 دن پہلے اس نے یہ ٹویٹ کی کہ ویسے رجیم چینج جو ہے یہ پولیٹیکلی انکریکٹ ٹرم ہے جو ٹرمپ نے کہا، لیکن اگر ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. یعنی اگر رجیم چینج ہو ہی جائے، چھکا لگ جائے تو کیا ہی بات ہے. تو کہاں ہے بھائی رجیم چینج؟ اسرائیل میں آپ نے کوئی ایک اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ دیکھا نیتن یاہو کے ساتھ؟ وہاں سے تو لوگ بھاگ رہے تھے. تہران سے لے کے اصفہان میں تو اصفہان واقعی آج بھی اسی طرح نصف جہان ہے جیسے 3 دن پہلے نصف جہان تھا. تہران میں آپ دیکھیں
کل آپ کو پتہ ہے تہران میں نادر صاحب ایک میوزیکل کانسرٹ ہوا ہے. اچھا. ایک میوزیکل ان کا ایک بڑا زبردست بڑا خوبصورت ایک ایونٹ ہوا ہے وہاں پہ, اور وہ جو ان کا آزادی چوک ہے بڑی تاریخی وہ وہاں پہ یادگار ہے اس کے ساتھ. تو تہران میں زندگی اسی طرح سے انٹیکٹ ہے. ان کے عوام میں انہوں نے کوشش کی کہ ہم پینک پیدا کریں, افراتفری پیدا کریں اور لوگوں میں بغاوت پیدا کر دیں اپنی حکومت کے خلاف. اور وہ رضا شاہ پہلوی کا ناخلف بیٹا, اس نے تو پورا پلان دے دیا تھا کہ انٹرم سیٹ اپ آئے گا, وہ انٹرم سیٹ اپ جو ہے وہ 3 مہینے میں یہ کرے گا, 6 مہینے میں یہ کرے گا, ٹھیک ہے, اس نے پورا پلان دے دیا ہوا تھا یعنی ٹیک اوور کرنے کا. تو وہ کدھر ہے آج جس کو, اور اس کو ان کو اتنا ان کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ اگر ہم نے اس کو انسٹال بھی کرنا ہے وہاں پہ ایک پپٹ لیڈر کے طور پہ, تو جب وہ پپٹ لیڈر ایران, امریکہ اور اسرائیل کے کندھے پر سوار ہو کے آئے گا تو کیا اس کو ایرانی قوم تسلیم کرے گی؟ اس کو اگر لانا ہی تھا تو اس کو کسی نیچرل طریقے سے لے کر آتے نا, ہاں کسی ایسے طریقے سے لے کے آتے کہ جس پہ لوگ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یار چلیں, یہ نہیں تو وہ صحیح. امریکہ اور اسرائیل کے کندھے پہ سوار ہو کے آپ شاہ کے بیٹے کو لا کے آپ ولایت فقیہ جیسے انسٹیٹیوشن کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں. سو یہ حماقت ہے ان کی, وہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گئی. امریکن ہیجمنی کو چیلنج کیا ہے ایران نے. اسرائیل کے اوپر 78 سال کی محنت تھی امریکہ کی, 78 سال کی. دنیا کے بہترین جہاز F-35 اس نے دیے. F-35 وہ ہے جو امریکہ خود بھی استعمال کرتا ہے, اور جو مشرق وسطیٰ میں ان کی بیسز ہیں ان پہ 3 جہاز کھڑے ہیں, F-16, F-22 اور F-35. وہ F-35 اس نے اس کو بھی دیے ہوئے تھے. موساد کو کس نے اتنی بڑی طاقت بنایا انٹیلیجنس کی دنیا میں؟ امریکہ نے, CIA نے. یہ جو وائز مین انسٹیٹیوٹ ہے یہ 1936 میں قائم ہوا تھا. وائز مین انسٹیٹیوٹ ریسرچ یہ 1936 میں قائم ہوا تھا. 1936 میں یہودیوں کے پاس کون سی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آ گئی تھی؟ یہ تو سارے سیٹلرز تھے. ہاں, سو یہ وہاں کی ساری انفارمیشن وارفیئر امریکہ نے بنائی. ان کو ایئر ڈیفنس سسٹم, یہ ڈیوڈ سلنگ, ایرو 1, 2, 3, آئرن ڈوم سب امریکہ نے دیا. فائٹر جیٹس امریکہ نے دیے, اور پھر ہر سال 3 سے 4 ارب ڈالر کی جو فائنینشیل سپورٹ ہے ویسے ہی, یعنی ملٹری اسسٹنس کے علاوہ, وہ بھی امریکہ دے رہا ہے. تو اس نے تو اس کو چلو میں دودھ پلایا 78 سال تک. یہ جو ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے 10 دن تک, وہ اسرائیل پر حملہ نہیں تھا, وہ امریکہ پر حملہ تھا. وہ امریکہ کی پراکسی ہے اسرائیل. تو اگر آپ اس کو نشانہ بنا رہے ہیں اس کا مطلب آپ امریکہ کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور آخر میں پر امریکہ نے کہا نہیں ابھی تک مجھے چس نہیں آئی, میں خود بھی ذرا مزہ چکھ لوں. تو اب 4 بیسز پہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ پہلا ملک ہے ایران جس نے کسی امریکہ کی بیس پر حملہ کیا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار, جی. سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہونے سے پہلے جاپان نے, جو امریکہ کی ریاست ہے ہوائی, اس کے ساتھ امریکہ کی نیول بیس تھی پرل ہاربر, جس پر جاپان نے پرل ہاربر پر اٹیک کر دیا. 350 جہاز جاپان کے 90 منٹ تک بمباری کرتے رہے امریکہ کی نیول بیس پہ, 90 منٹ تک. اس کے جواب میں پھر امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم چلایا تھا. وہ پہلا واقعہ تھا دوسری جنگ عظیم. اس کے بعد امریکہ کی بیس پر دنیا میں کوئی مادر ذات, کوئی مائی کا لال حملہ نہیں کر سکا. ہاں, پہلا حملہ بھی ایران نے کیا, دوسرا حملہ بھی ایران نے کیا 2020 میں قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد. عین الاسد جو بیس ہے امریکہ کی عراق میں, وہاں ایران نے حملہ کیا, اور اب 4 بیسز پہ ایران نے حملہ کیا. تو بیچ میں حالانکہ سوویت یونین اور یہ جو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جناب ہمیں تو زیادہ توقع تھی کہ ریئیکشن کریں گے, لیکن ویک یعنی کہ ریسپانس دیا گیا ایران کی طرف سے. نہیں دیکھیں, ایران کے کوئی جنگجوانہ عزائم تو تھے ہی نہیں. یا تو وہ پوری دنیا میں ہنٹر اٹھا کے مار رہا ہو دنیا کو, ایسا تو وہ کر ہی نہیں رہا تھا. اس نے کب دعویٰ کیا تھا کہ میں پوری دنیا کو مغلوب کرنا چاہتا ہوں یا فتح کرنا چاہتا ہوں؟ ایسا تو کوئی اس نے کسی عزم کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے اپنا دفاع, ہاں انہوں نے 2 کام, ان کی پالیسی ہے. ایک, وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے, وہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے حق میں نہیں ہے, وہ اسرائیل کو ایک ناجائز اور غاصب ریاست سمجھتے ہیں, وہ اس کے وجود کو ناپاک سمجھتے ہیں, اس کے خلاف ایک. دوسرا, وہ امریکہ کا جو امپیریلزم ہے اس امپیریلزم کے وہ خلاف ہے. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کون سے لاطینی امریکہ کے کسی ملک کے ساتھ ایران نے جنگ چھیڑی ہے؟ بر اعظم افریقہ میں بتائیں کہ ایران نے کس کے ساتھ جنگ چھیڑی ہے؟ کوئی اگریشن ان کا نہیں ہے.
یہ بتائیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جناب ایران کی جو سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، جو ان کی حساس معلومات تھی وہ ختم ہوئی ہے، اندر سے لوگ استعمال ہوئے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ کہاں نہیں ہوتا. مطلب فول پروف سیکیورٹی جس کو کہا جاتی ہے وہ بھی تو بریچ ہو جاتی ہے. کیا جان ایف کینیڈی امریکہ کے سرونگ پریزیڈنٹ کو قتل نہیں کیا گیا تھا؟ سیکیورٹی بریچ نہیں تھا؟ سرونگ امریکن پریزیڈنٹ، کیا وہ سیکیورٹی بریچ نہیں تھا؟ یہ بھی میں نے آپ کو پرل ہاربر کا ذکر کیا. یاد رکھیے گا کہ امریکہ 1890 کی دہائی میں برطانیہ کو بیٹ کر کے دنیا کی اکنامک سپر پاور بن گیا تھا. آج اس کو اکنامک سپر پاور بنے ہوئے 135 سال ہو گئے ہیں، اور وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا کی ملٹری سپر پاور بن گیا تھا. تو ملٹری سپر پاور کا سیکیورٹی بریچ نہیں ہوا جب جاپان 350 جہاز لے کر پرل ہاربر پر آگے اس نے چڑھائی کر دی تھی؟ تو سیکیورٹی بریچ نہیں تھا. ابھی یوکرین 4000 کلومیٹر، روس جو اس وقت دنیا کی یعنی ایک طرف امریکہ، روس، چین، تین ہی بڑی طاقتیں نا، 4000 کلومیٹر ڈیپ ڈاؤن روس میں جا کے گھس کے انہوں نے پہلے اسپیشل ٹرک تیار کیے، جن ٹرکوں کی چھتیں ریموٹ کنٹرول سے آٹومیٹڈ کھلتی تھیں. ان ٹرکوں میں انہوں نے لوڈ کیے آپ کے ڈرونز، اور وہ پھر چھتیں کھلیں اور وہ ان میں سے ڈرون اڑے. انہوں نے جا کے 40 فائٹر جیٹ ڈھز کر کے مارے انہوں نے پٹاخوں کی طرح. یہ سیکیورٹی بریچ نہیں تھا. ابھی پاکستان کے اندر انڈیا نے جو حملہ کیا بہاولپور سے لے کے آپ کے کشمیر تک، مرید کے اور کشمیر تک، یہ سیکیورٹی بریچ انٹیلیجنس فیلئر نہیں تھا. آپ کی 3 ایئر بیسز پہ حملہ ہوا، انٹیلیجنس فیلئر نہیں تھا. یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے. یہ تو فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، عالمی طاقتیں چھوڑ سے لے کے آپ ہمارے چھوٹے ملکوں تک دیکھ لیں. یہ تو دیکھیں نا، جب دو لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اسرائیل جو ہے وہ جھک تو نہیں مارا تھا نا 78 سال سے، وہ ایران کے خلاف ہی کام کر رہا تھا نا. وہ دنیا میں اس کو کس سے خطرہ ہے؟ ان مشرق وسطیٰ کی شہنشاہوں اور بادشاہتوں سے خطرہ ہے جہاں پہ امریکہ کی بیسز ہے. اس کو پاکستان سے خطرہ ہے کہ تسلیم بھی کر چکے ہیں، کئی تسلیم کر چکے ہیں. ہمیں مصر سے لے کے تقریباً ترکیہ سے لے کے اردن سے لے کے یو اے ای سے لے کے، یہ تو سارے تو اس کے ساتھ جفیاں ڈال رہے تھے. اس کو دنیا میں خطرہ کس سے تھا؟ ایران سے. تو اس کی تو ساری توانائی دن رات ایران کے اوپر ہے. وہ بالکل ایسے میگنیفائنگ لینز لے کے لگا ہوا ہے کہ ہم نے ایران کی سوسائٹی میں کیسے پینیٹریٹ کرنا ہے، ہم نے کلچرل انویژن کیسے کرنی ہے وہاں پہ، ہم نے وہاں پہ بغاوت کی کئی کوششیں انہوں نے کی ہیں، ہم نے انفارمیشن وارفیئر سے اس کو دنیا میں اس کا پرسیپشن کیسے ڈیمیج کرنا. کتنا پرسیپشن انہوں نے ایران کا خراب کر رکھا. کتنا بڑا اقدام تھا کہ قیادت پوری ایک لیئر شہید ہو گئی. اس کے بعد ود ان 12 آور جو ہے آپ نے قیادت کو نامینیٹ بھی کیا اور پھر رسپانس بھی کیا، اور پھر رسپانس ایسے لیا کہ اس کے بعد آپ نے اپنا بھاگ بٹھا دی. دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ انفرادی یعنی انڈیویجولز پہ بیس نہیں کرتے تھے. اگر انڈیویجولز پہ بیس کرتے ہوتے تو پاسداران کے بھی کمانڈر شہید ہو گئے، ان کی فوج کے ریگولر آرمی کے کمانڈر بھی شہید ہو گئے، تو اس کے بعد تو پوری آپ کہیں گے جی پوری فوج ہی کولیپس کر جانی چاہیے تھی نا. اگر ہم یہ سمجھیں کہ صرف وہ جنرل باقری اور جنرل حسین سلامی یا جو باقی ان کے ساتھ اور لوگ ہیں وہ اگر شہید ہو گئے تو ساری فوج کولیپس کر جانی چاہیے تھی. ایسا تو نہیں ہوا نا. پہلے انہوں نے فوری طور پہ تو انہوں نے انہوں نے انٹرم اپوائنٹمنٹس کی 2 فوری طور پہ. اس کے بعد انہوں نے پھر پرماننٹ اپوائنٹمنٹس کی، دونوں کے علیحدہ علیحدہ جو چیف لگائے انہوں نے. اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ بطور پروفیشنل آرمی کے طور پہ، چاہے وہ ان کے پاسداران انقلاب ہے، چاہے ان کی القدس فورس ہے، چاہے ان کے ریگولر آرمی ہے، پروفیشنل آرمی کے طور پہ ان کی جو ٹریننگ ہے، ان کا جو نظریہ ہے، ان کی جو تربیت ہے، ان کے پاس جو وار اسٹریٹجی ہے، وار گیمنگ ہے، وہ بطور انسٹیٹیوشن انٹیکٹ ہے، موجود ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ان کی پہلی لیئر، دوسری لیئر، تیسری لیئر بھی اگر آپ ختم کر دیں، وہ موجود ہے. اور آپ حزب اللہ میں دیکھ لیں کہ انہوں نے سب سے پہلے حسن نصر اللہ کو جب شہید کیا، اس کے بعد پھر ان کے نائب ہاشم صفی الدین کو شہید کیا، تیسرے نائب ان کے کھڑے ہو گئے، وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم اب کمانڈ کریں گے. لیکن یہ وہاں پہ چونکہ وہ ریگولر آرمی نہیں ہے نا حزب اللہ، ان کے حالات ڈفرنٹ سارے ٹھیک ہے. یہ جو آخر میں سوال کرنے جا رہا ہوں، یہ جو ہم نے ایک نوبل پرائز کا جو اعلان کیا ہے، اور اس کے بعد ماشاءاللہ ہم نے کل جب سچویشن پیدا ہوئی
تو یہاں پہ سفیروں کو فون کر رہے تھے بجائے کہ ان معاملوں کو تو قطر اس کے سربراہ کو فون کر دے گی. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں پرائم منسٹر کے لیول کی بات تو نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے قطر سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں, دوستانہ تعلقات ہیں, تجارتی تعلقات ہیں, ہم ان سے LNG خریدتے ہیں, ہم ان سے مالی مدد بھی لیتے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, ہمارے دل کے قریب ہیں. لیکن اور ان سے اگر پاکستان سمجھتا ہے کہ جی ان کی خود مختاری جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے, تو پھر پرائم منسٹر نے ان کے جو حکمران ہیں ان کو نہیں ان سے بات کی. قطر کے سفیر کو بلا کے یہاں پرائم منسٹر آفس میں, اور ان سے انہوں نے اس کو کنڈیم کیا. پاکستان کا جو رول رہا ہے نا اس سارے نہیں, نوبل پرائز کا بھی ساتھ ٹرمپ کے لیے. ٹرمپ کے لیے, میں ادھر ہی آ رہا تھا کہ جو پاکستان کا رول رہا ہے نا, وہ پاکستانی قوم تو دیکھیں اس نے تو کھل کے ایران کا ساتھ دیا ہے. اور بہت سارے جو پاکستانی ایسے لوگ جو دیکھیں ایک مسئلے کی اختلاف ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت سارے لوگوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا. بہت سارے چونکہ ایران ایک شیعہ اکثریتی ملک ہے, پاکستان سنی اکثریتی ملک ہے, بہت سارے سنی علماء نے کہا کہ اس کو آپ شیعہ سنی کی جنگ مت سمجھیں, یہ اسلام اور کفر کی جنگ بن چکی ہے, آپ کو ایران کے ساتھ کھڑے ہونا. بہت سارے سنی مسلمان پاکستانی بہن بھائیوں نے انہوں نے اس بات کو اختلاف کا ذریعہ نہیں بنایا. انہوں نے کہا نہیں, یہ ہماری جنگ ہے, ایران اپنی جنگ نہیں لڑا, ایران ہماری جنگ لڑ رہا ہے, وہ ہمارے لیے کھڑا ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. تو یہ پاکستانی قوم کے اندر ایک زبردست ہم نے دیکھا یونٹی, اور وہ جذبہ ہمیں نظر آیا. اور وہ جو پروفیسر اسرار احمد صاحب کے کلپس جو ہیں ہاں جی, وہ بھی وائرل ہوئے. وہ بہت وائرل ہوئے. انہوں نے کب آج سے دیکھیں نا 30-40 سال پہلے وہ باتیں کہی تھیں, اور لوگوں نے کہا کہ یار وہ تو اس وقت بھی جو ایران کے بارے میں کہا گیا تھا وہ آج بھی سچ ثابت ہو رہا ہے کہ ایران ہی, جو اقبال نے کہا تھا کہ تہران ہوگر عالم مشرق کا جنیوا, آج سے 100 سال پہلے, ابھی تو انقلاب بھی نہیں آیا تھا ایران میں, خمینی کا بھی نہیں پتا تھا, کسی کا بھی نہیں پتا تھا کون ہوگا کون نہیں ہوگا. اس وقت اقبال نے کہا تھا کہ تہران ہوگر عالم مشرق کا جنیوا, اس قرۂ ارض کی تقدیر بدل. شاید کہ قرۂ ارض کی تقدیر. تو آپ نے دیکھ لیا قرۂ ارض کی تقدیر تو بدل دی اس نے. ایک آدمی تن تنہا اس کے سامنے امریکہ اور اسرائیل کی, اور ساتھ یورپ بھی انہی کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا, اور اس نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ اگر ریزسٹنس کرنا چاہیں, آپ مزاحمت کرنا چاہیں, تو آپ اپنے دور کے سب سے طاقتور ریاست یا شخص کے خلاف بھی مزاحمت کر سکتے ہیں, آپ اس کے گریبان میں بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں. بہت شکریہ. نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.